شریف کی آپ سے محبت کا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کی کیمپین کا آخری جلسہ آپ کے بیچ میں آ کر کیا ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, ہر سروے یہ کہہ رہا ہے, اور آج بھی میں صبح ٹی وی دیکھ رہی تھی, صبح ایک اور سروے آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑائی ہے. ہر سروے نے مخالفین کی جھوٹی جعلی مقبولیت کے پر خدشے اڑا کے رکھ دیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ صرف سروے نہیں کہہ رہے, یہ کھڈیاں کا جلسہ بتا رہا ہے, یہ عوام کہہ رہی ہے, یہ نواز شریف کا ہر جلسہ کہہ رہا تھا, پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جس طرح دیوانہ وار عوام نواز شریف کی طرف دوڑی چلی آتی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ معجزہ اللہ کے فضل سے کیسے ہوا, کیوں ہوا؟ آپ جانتے ہو, گواہ ہو, کھڈیاں والوں, میری بہنوں آپ بھی گواہ ہو, میرے نوجوانوں آپ بھی گواہ ہو, یہ جو جلسہ گاہ سے باہر عوام کھڑی ہے یہ بھی گواہ ہے کہ جب پچھلے 6-7 سال میں نواز شریف صاحب کی خلاف ظلم اور جبر کی ہر حد کو پھلانگا گیا, جب انتقام کی ہر لائن کراس کی گئی, اور وہ ہوا جو سیاست میں کبھی نہیں ہوا, اور کہا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا, نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. کہا گیا تھا نا یہ, کہا گیا تھا نا یہ. آج اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ سیاست شروع بھی نواز شریف سے ہو رہی ہے, ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کی ساری تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے. نواز شریف صاحب خود یہی ہنستے ہیں کہ تمہاری ساری تقریروں میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو مریم نواز شریف تو آپ کی بیٹی ہے, آپ کی کارکن ہے, یہاں تو آپ کے مخالفین کی بھی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پر ختم ہوتی ہے. نواز شریف کے مخالفین نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا اور اپنی کارکردگی چھپانے کا, کچھ اور کہنے نہیں آتا تو نواز شریف پر تنقید شروع کر دو. مگر آج میں کھڈیاں کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, قصور کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مشکل وقت دیکھا, آپ نے تکلیفیں برداشت کی, آپ نے انتقام برداشت کیا, آپ نے جبر برداشت کیا, مگر آپ نے کبھی نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا. آپ کی محبت کو سلام ہے. کھڈیاں کے میرے بھائیوں اور بہنوں, خصوصی طور پہ میں اپنی بہنوں سے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے مخاطب ہوں, اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں. میرا سیاسی جنم ایک ایسے دور میں ہوا جہاں پر ماں بہن, میں اپنے ان بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ڈگریاں ہوں, جہاں آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس ہوں, جہاں آپ لوگ بہترین تعلیم سے آراستہ ہو, جہاں آپ کو روزگار کے لیے فائل ہاتھ میں پکڑ کر مارے مارے نہ پھرنا پڑے, جہاں آپ کا نوجوان تمیزدار اور روادار ہو, اور جہاں یہ جو آج کل نوکریوں کی بڑی بات ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا نوجوان, ہمارا نوجوان خود مختار ہو,
میں چاہتی ہوں کہ آئی ٹی میں آپ سب کا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سب کا مستقبل ہو, آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگز ملیں, آپ کو بہترین سکول, بہترین کالجز, بہترین یونیورسٹیاں ملیں, اور اگر آپ کو حکومت اسکالرشپس دے سکے کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی جانا پڑے تو حکومت کو یہ دینا چاہیے آپ کو. بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرح اور باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آئی ٹی ریولوشن ہو, اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں کھٹیاں سمیت ہر جگہ پر, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں, ہر تحصیل میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہو, جہاں پہ عوام کو علاج کے لیے در بدر نہ پھرنا پڑے, دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے. ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا پاکستان دیکھوں جہاں پر کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہ ہو. شہباز شریف کا بنایا ہوا دانش اسکول, ہر شہر میں کئی دانش اسکول ہوں جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم ملے اور اعلیٰ تعلیم ملے, اچھی تعلیم ملے. اسی طرح میں چاہتی ہوں ایسا پاکستان جہاں پر ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو تاکہ اس کا علاج معالجہ بھی امیر کے برابر ہو. جو پیسے دے کے علاج کرتا ہے وہی علاج آپ کا مفت اور ہوگا انشاءاللہ. بیٹھیے, میں آج ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں, ہم نے اپنے منشور میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے. پنک خواتین کا فیوریٹ کلر ہے, اس لیے ہم نے اس کو پنک ریولوشن کہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری تمام جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو بھی تعلیم کے اور اعلیٰ تعلیم کے یکساں مواقع ملیں, اور خواتین بھی با اختیار ہوں, جو پیشہ بھی وہ اختیار کرنا چاہیں حکومت ان کا ہاتھ پکڑے. آپ کے لیے باعزت روزگار ہو, آپ کے لیے باعزت سواری ہو, آپ کو سواریوں میں مردوں کے بیچ میں دھکے نہ کھانے پڑیں. اور میں خواب دیکھتی ہوں اس پاکستان کا کہ جہاں پر آپ کام کرنے جاؤ, دفتر جاؤ, جہاں بھی آپ کی روزی ہے وہاں آپ کو ایک محفوظ باعزت جگہ اور باعزت مقام ملے. یہ میرا خواب ہے آپ کے لیے, اور انشاءاللہ ہم اس خواب کو ضرور پورا کریں گے. میں کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے آپ سے بات کر لی ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کھڈیاں والوں آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہے, 8 فروری کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اپنی قوم کے لیے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے کرنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. اور 8 فروری کو کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا, نہیں بیٹھو گے نا؟